یسایہ 46واں باب۔ بیل جھکتا ہے، نبو خم ہوتا ہے، ان کے بت جانوروں اور چپایوں پر لدے ہیں۔ جو چیزیں تم اٹھائے پھرتے تھے تھکے ہوئے چپایوں پر لدی ہیں، وہ جھکتے اور باہم خم ہوتے ہیں۔ وہ اس بوجھ کو بچا نہ سکے اور وہ آپ ہی اسیری میں چلے گئے ہیں۔ اے یعقوب کے گھرانے اور اے اسرائیل کے گھر کے سب باقی ماندہ لوگوں، جن کو بطن ہی سے میں نے اٹھایا اور جن کو رحم ہی سے میں نے گود میں لیا، میری سنو۔ میں تمہارے بڑھاپے تک وہی ہوں اور سر سفید ہونے تک تم کو اٹھائے پھروں گا۔ میں ہی نے خلق کیا اور میں ہی اٹھاتا رہوں گا۔ میں ہی لیے چلوں گا اور رہائی دوں گا۔ تم مجھے کس سے تشبیہ دو گے اور مجھے کس کے برابر ٹھہراؤ گے اور مجھے کس کی مانند کہو گے تاکہ میں ہم مشابہ ہوں؟ جو تھیلی سے با افراط سونا نکالتے اور چاندی کو ترازو میں تولتے ہیں، وہ سنار کو اجرت پر لگاتے ہیں اور وہ اسے ایک بت بناتا ہے، پھر وہ اس کے سامنے جھکتے بلکہ سجدہ کرتے ہیں۔ وہ اسے کندھے پر اٹھاتے ہیں، وہ اسے لے جا کر اس کی جگہ پر نصب کرتے ہیں۔ وہ کھڑا رہتا ہے، وہ اپنی جگہ سے سرکتا نہیں، بلکہ اگر کوئی اسے پکارے تو وہ نہ جواب دے سکتا ہے اور نہ اسے مصیبت سے چھڑا سکتا ہے۔ اے گنہگارو، اس کو یاد رکھو اور مرد بنو، اس پر سوچو۔ پہلی باتوں کو جو قدیم سے ہیں یاد کرو کہ میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں۔ میں خدا ہوں اور مجھ سا کوئی نہیں، جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہوں اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئی بتاتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ میری مصلحت قائم رہے گی اور میں اپنی مرضی بالکل پوری کروں گا۔ جو مشرق سے عقاب کو، یعنی اس شخص کو جو میرے ارادہ کو پورا کرے گا، دور کے ملک سے بلاتا ہوں۔ میں ہی نے یہ کہا اور میں ہی اس کو وقوع میں لاؤں گا۔ میں نے اس کا ارادہ کیا اور میں ہی اسے پورا کروں گا۔ اے سخت دلو جو صداقت سے دور ہو، میری سنو۔ میں اپنی صداقت کو نزدیک لاتا ہوں، وہ دور نہیں ہوگی اور میری نجات تاخیر نہ کرے گی۔ میں سیون کو نجات اور اسرائیل کو اپنا جلال بخشوں گا۔ آمین۔ یسایہ 47واں باب۔ اے کنواری دختر بابل، اترا اور خاک پر بیٹھ۔ اے کسدیوں کی دختر، تو بے تخت زمین پر بیٹھ، کیونکہ اب تو نرم اندام اور نازنینہ کہلائے گی۔ چکی لے اور آٹا پیس، اپنا نقاب اتار اور دامن سمیٹ لے۔ ٹانگیں ننگی کر کے ندیوں کو عبور کر۔ تیرا بدن بے پردہ کیا جائے گا، بلکہ تیرا ستر بھی دیکھا جائے گا۔ میں بدلہ لوں گا اور کسی پر شفقت نہ کروں گا۔ ہمارا فدیہ دینے والے کا نام رب الوفات یعنی اسرائیل کا قدوس ہے۔ اے کسدیوں کی بیٹی، چپ ہو کر بیٹھ اور اندھیرے میں داخل ہو، کیونکہ اب تو مملکتوں کی خاتون نہ کہلائے گی۔ میں اپنے لوگوں پر غضبناک ہوا، میں نے اپنی میراث کو ناپاک کیا اور ان کو تیرے ہاتھ میں سونپ دیا۔ تو نے ان پر رحم نہ کیا، تو نے بوڑھوں پر بھی اپنا بھاری جوا رکھا، اور تو نے کہا بھی کہ میں ابد تک خاتون بنی رہوں گی۔ سو تو نے اپنے دل میں ان باتوں کا خیال نہ کیا اور ان کے انجام کو نہ سوچا۔ بس اب یہ بات سن، اے تو جو عشرت میں غرق ہے، جو بے پرواہ رہتی ہے، جو اپنے دل میں کہتی ہے کہ میں ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں۔ میں بیوہ کی طرح نہ بیٹھوں گی اور نہ بے اولاد ہونے کی حالت سے واقف ہوں گی۔ سو ناگہان ایک ہی دن میں یہ دو مصیبتیں تجھ پر آ پڑیں گی، یعنی تو بے اولاد اور بیوہ ہو جائے گی۔ تیرے جادو کی افراط اور تیرے سحر کی کثرت کے باوجود یہ مصیبتیں پورے طور سے تجھ پر آ پڑیں گی، کیونکہ تو نے اپنی شرارت پر بھروسہ کیا۔ تو نے کہا مجھے کوئی نہیں دیکھتا۔ تیری حکمت اور تیری دانش نے تجھے بہکایا اور تو نے اپنے دل میں کہا میں ہی ہوں اور میرے سوا اور کوئی نہیں۔ اس لیے تجھ پر مصیبت آ پڑے گی جس کا منتر تو نہیں جانتی، اور ایسی بلا تجھ پر نازل ہوگی جس کو تو دور نہ کر سکے گی۔ یکایک تباہی تجھ پر آئے گی جس کی تجھ کو کچھ خبر نہیں۔ اب اپنا جادو اور اپنا سارا سحر جس کی تو نے بچپن ہی سے مشق کر رکھی ہے استعمال کر، شاید تو ان سے نفع پائے، شاید تو غالب آئے۔ تو اپنی مشورتوں کی کثرت سے تھک گئی۔ اب افلاک پیما اور منجم اور وہ جو ماہ بے ماہ آئندہ حالات دریافت کرتے ہیں اٹھیں اور جو کچھ تجھ پر آنے والا ہے اس سے تجھ کو بچائیں۔ دیکھ وہ بھوسے کی مانند ہوں گے، آگ ان کو جلائے گی، وہ اپنے آپ کو شعلہ کی شدت سے بچا نہ سکیں گے۔ یہ آگ نہ تاپنے کے انگارے ہوگی، نہ اس کے پاس بیٹھ سکیں گے۔ جن کے لیے تو نے محنت کی
تیرے لیے ایسے ہی ہوں گے جن کے ساتھ تو نے اپنی جوانی ہی سے تجارت کی، ان میں سے ہر ایک اپنی راہ لے گا، تجھ کو بچانے والا کوئی نہ رہے گا۔ آمین۔ یسایہ 48واں باب۔ یہ بات سنو اے یعقوب کے گھرانے، جو اسرائیل کے نام سے کہلاتے ہو اور یہودا کے چشمہ سے نکلے ہو، جو خداوند کا نام لے کر قسم کھاتے ہو اور اسرائیل کے خدا کا اقرار کرتے ہو، پر امانت اور صداقت سے نہیں، کیونکہ وہ شہر قدس کے لوگ کہلاتے ہیں اور اسرائیل کے خدا پر توکل کرتے ہیں، جس کا نام رب الافواج ہے۔ میں نے قدیم سے ہونے والی باتوں کی خبر دی ہے، ہاں وہ میرے منہ سے نکلی، میں نے ان کو ظاہر کیا، میں ناگہان ان کو عمل میں لایا اور وہ وقوع میں آئی، چونکہ میں جانتا تھا کہ تو ضدی ہے اور تیری گردن کا پٹھا لوہے کا ہے اور تیری پیشانی پیتل کی ہے، اس لیے میں نے قدیم ہی سے یہ باتیں تجھے کہہ سنائیں اور ان کے واقعہ ہونے سے بیشتر تجھ پر ظاہر کر دیا، تانا ہو کہ تو کہے میرے بت نے یہ کام کیا اور میرے کھودے ہوئے صنم نے اور میری ڈھالی ہوئی مورت نے یہ باتیں فرمائی۔ تو نے یہ سنا ہے، سو اس پر توجہ کر، کیا تم اس کا اقرار نہ کرو گے؟ اب میں تجھے نئی چیزیں اور پوشیدہ باتیں جن سے تو واقف نہ تھا دکھاتا ہوں، وہ ابھی خلق کی گئی ہیں، قدیم سے نہیں بلکہ آج سے پہلے تو نے ان کو سنا بھی نہ تھا، تانا ہو کہ تو کہے دیکھ میں جانتا تھا، ہاں تو نے یہ نہ سنا نہ جانا، ہاں قدیم ہی سے تیرے کان کھلے نہ تھے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تو بالکل بے وفا ہے اور رحم ہی سے خطا کار کہلاتا ہے۔ میں اپنے نام کی خاطر اپنے غضب میں تاخیر کروں گا اور اپنے جلال کی خاطر تجھ سے باز رہوں گا کہ تجھے کاٹ نہ ڈالوں۔ دیکھ میں نے تجھے صاف کیا لیکن چاندی کی مانند نہیں، میں نے مصیبت کی کھٹالی میں تجھے صاف کیا، میں نے اپنی خاطر، ہاں اپنی ہی خاطر یہ کیا ہے، کیونکہ میرے نام کی تکفیر کیوں ہو؟ میں تو اپنی شوکت دوسرے کو نہیں دینے گا۔ اے یعقوب میری سن، اور اے اسرائیل جو میرا بلایا ہوا ہے، میں وہی ہوں، میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں۔ یقیناً میرے ہی ہاتھ نے زمین کی بنیاد ڈالی اور میرے دہنے ہاتھ نے آسمان کو پھیلایا۔ میں ان کو پکارتا ہوں اور وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ تم سب جمع ہو کر سنو، ان میں سے کس نے ان باتوں کی خبر دی ہے؟ وہ جس نے خداوند کو پسند کیا ہے، اس کی خوشی کو بابل کے متعلق عمل میں لائے گا اور اسی کا ہاتھ کسدیوں کی مخالفت میں ہوگا۔ میں نے، ہاں میں ہی نے کہا، میں ہی نے اسے بلایا، میں اسے لایا ہوں اور وہ اپنی روش میں برومند ہوگا۔ میرے نزدیک آؤ اور یہ سنو، میں نے شروع ہی سے پوشیدگی میں کلام نہیں کیا، جس وقت سے کہ وہ تھا میں وہیں تھا، رب خداوند خدا نے اور اس کی روح نے مجھ کو بھیجا ہے۔ خداوند تیرا فدیہ دینے والا، اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ میں ہی خداوند تیرا خدا ہوں، جو تجھے مفید تعلیم دیتا ہوں اور تجھے اس راہ میں جس میں تجھے جانا ہے لے چلتا ہوں۔ کاش کہ تو میرے احکام کا شنوا ہوتا اور تیری سلامتی نہر کی مانند اور تیری صداقت سمندر کی موجوں کی مانند ہوتی، تیری نسل ریت کی مانند ہوتی اور تیرے صلبی فرزند اس کے ذروں کی مانند باکثرت ہوتے، اور اس کا نام میرے حضور سے کاٹا اور مٹایا نہ جاتا۔ تم بابل سے نکلو، کسدیوں کے درمیان سے بھاگو، نغمہ کی آواز سے بیان کرو، اسے مشہور کرو، ہاں اس کی خبر زمین کے کناروں تک پہنچاؤ۔ کہتے جاؤ کہ خداوند نے اپنے خادم یعقوب کا فدیہ دیا، اور جب وہ ان کو بیابان میں لے گیا تو وہ پیاسے نہ ہوئے۔ اس نے ان کے لیے چٹان میں سے پانی نکالا، اس نے چٹان کو چیرا اور پانی پھوٹ نکلا۔ خداوند فرماتا ہے کہ شریروں کے لیے سلامتی نہیں۔ آمین۔